أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور بت اور باسے، تیر، یہ سب گندے کام ہیں اور شیطانی کام ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس سے بچتے رہو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، نجات پا جاؤ۔ یہ جو آیت شریفہ ہے، ان آیات شریفہ میں اصل یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے تمام کائنات، تمام مخلوقات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے تمام کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا، اور انسان کو اللہ نے مخدوم بنایا ہے، مخدوم کائنات کا مخدوم۔ اللہ نے ہر چیز انسان کے لیے بنائی، کوئی بلا واسطہ انسان کے لیے ہے، کوئی بالواسطہ انسان کے لیے ہے۔ جو چیزیں جانوروں کے کھانے کی ہے، جانوروں کے استعمال کی ہے، تو وہ بھی حقیقت میں انسانی کے استعمال کی ہے، چونکہ وہ جانور انسان کے کام آتے ہیں۔ لیکن انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں تو ان کے ایک حد مقرر کی ہے۔ اس حد اور اس دائرے میں رہتے ہوئے انسان ان چیزوں کا استعمال کرے، حد اور دائرے سے باہر نہ نکلے۔ اگر حد اور دائرے سے باہر نکلے گا تو پھر وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گا، اور اگر حد میں رہتے ہوئے کام کرے گا، حد میں رہتے ہوئے اللہ کی مخلوقات سے خدمت لیتا رہے گا اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کرتا رہے گا، تو پھر وہ نجات پا جائے گا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ پہلے آیت شریفہ میں 4 چیزوں کو رجس اور شیطانی کام بتلایا ہے۔ رجس کہتے ہیں گندگی کو، ایسی چیز کو رجس کہا جاتا ہے کہ جس چیز سے انسان کو گھن آتا ہے، نفرت ہوتی ہے، ایسی چیز کو رجس کہا جاتا ہے کہ جس سے انسان کو گھن آتا ہے اور نفرت ہوتی ہے، اسے رجس کہتے ہیں۔ 4 چیزیں کیا ہیں جنہیں اللہ نے رجس فرمایا ہے؟ نمبر 1 شراب، نمبر 2 جوا، اور نمبر 3 بت، اور نمبر 4 تیروں کے ذریعے سے جوا کھیلنا۔
اصل تو خاص طور سے دو چیزوں کو بیان کرنا مقصود ہے، ایک ہے شراب اور دوسرے جوا۔ یہ ازلام جو آیا ہے، ازلام ظلمن کی جمع ہے، ظلم کہتے ہیں تیر کو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جوا کھیلنے کا ایک طریقہ اور ایک رسم یہ رائج تھی کہ ایک اونٹ کو 10 آدمی مل کر ذبح کرتے تھے۔ اب اس اونٹ کا گوشت تقسیم کرنے کا نمبر آتا تو اس تقسیم کا طریقہ کار انہوں نے یہ اختیار کر رکھا تھا کہ 10 تیر بنا رکھے تھے۔ ان 10 تیروں میں سے 6-7 تیروں پر لکھ رکھا تھا کسی پر ایک حصہ، کسی پر 2 حصے، اور 3 تیر ایسے تھے جو خالی تھے۔ تقسیم کا طریقہ یہ اپنایا جاتا تھا کہ گوشت کے 10 حصے تو کر دیتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ ہر آدمی کو ایک ایک حصہ دے دے برابر برابر، نہیں، بلکہ اس گوشت کو پورے کے پورے کو 6 یا 7 آدمی لے لیتے تھے۔ ان تیروں کو ایک ترکش میں ڈال دیا جاتا، ان کو ہلایا جاتا، اس کے بعد ان 10 شرکاء سے کہا جاتا کہ ایک ایک تیر اٹھاؤ، تو وہ تیر اٹھاتا، اس میں سے اس تیر پر اگر لکھا ہوا ہوتا تو تب تو اس کو حصہ مل جاتا تھا۔ 1 لکھا ہوا ہے 1 حصہ مل گیا، 2 لکھا ہوا ہے تو 2 حصے مل گئے گوشت کے۔ 3 آدمی ایسے رہ جاتے تھے کہ جن کے حصے میں خالی تیر آتا تھا، جس پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا، تو گوشت سے محروم ہو جاتے تھے، حالانکہ حق ان کا بھی تھا، حق ان کا بھی تھا۔ تو اللہ نے اس سے منع فرمایا اور اسے گندی چیز فرمایا، شیطانی کام فرمایا۔ جب حق اس کا بھی ہے تو برابری ہونی چاہیے، مساوات ہونی چاہیے۔ یہ طریقہ غلط ہے، اس کا نقصان ہے، نقصان ابھی اگلی آیت شریفہ میں آ رہا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے قرآن اندازی، قرآن اندازی کرنا، پرچی ڈالنا جسے کہتے ہیں۔ تو قرآن اندازی جائز ہے اس وقت جب کہ تمام کے حقوق اور تمام کے حصے برابر ہوں۔ بس حصے کی تعین کے لیے، حصہ متعین کرنے کے لیے قرآن اندازی کی جا رہی ہے تو شرعاً یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، وہ اپنا مکان تقسیم کر رہا ہے یا جائیداد تقسیم کر رہا ہے، چاروں کو جائیداد مکان کا حصہ برابر برابر دے رہا ہے، لیکن رضامندی اس بات پر نہیں ہو پا رہی ہے کہ کون سا کس سمت کا حصہ لے، کون سا پورب کا لے، کون سا پچھم کا لے، کون سا اتر کا لے، کون سا دکھن کا لے، یہ نہیں ہو پا رہا۔ تو اب اس کے لیے قرآن اندازی کر رہے ہیں، حصہ تو برابر ہے لیکن وہ سمت متعین کرنے کے لیے، گوشہ متعین کرنے کے لیے قرآن اندازی کی جا رہی ہے، تو یہ جائز ہے، چونکہ یہاں کسی کا حق نہیں مر رہا ہے، یہاں حق سب کو برابر مل رہا ہے۔ اور اگر ایسی کوئی صورت ہے کہ جس میں کچھ لوگ حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں، اپنے حصے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور ایک ہی آدمی کل مال کو لے جاتا ہے، یا کسی کو مال کم ملتا ہے کسی کو زیادہ ملتا ہے، تو اس طرح کے معاملات میں قرآن اندازی کرنا، پرچی ڈالنا، یہ ناجائز ہے اور جوئے میں داخل ہے۔ جیسے بولی والی پرچی، بولی والی کمیٹی ڈالی جاتی ہے، بولی والی جو کمیٹی ہوتی ہے تو اس میں تمام کمیٹی ڈالنے والوں کو برابر پیسہ نہیں ملتا، کچھ کو زیادہ مل جاتا ہے، کچھ کو کم ملتا ہے، تو یہ ناجائز ہے، جوئے میں داخل ہے، حصہ سب کا برابر ہے۔ ہاں ویسے جو کمیٹی ڈالی جاتی ہے جس میں پورے ملتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ تو بہرحال ایسا کام کہ جس میں بعض لوگوں کا حصہ بالکل مر رہا ہو یا حصے میں کمی آ رہی ہو، اس طرح کے کام کے لیے قرآن اندازی کرنا ناجائز ہے اور جوئے میں داخل ہے، رجس من عمل الشیطان۔ اور ایک تو جوئے کو اللہ نے منع فرمایا، یہ جوا اور یہ ازلام دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے شراب، شراب کو اللہ نے
گندی چیز فرمایا اور شیطانی کام فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انصاب کو ذکر کیا ہے۔ انصاب کا مطلب ہے کسی پتھر کو یا کسی درخت کو پرستش کے لیے، عبادت کے لیے کھڑا کر لینا۔ جیسے بہت سے مشرکین درختوں کو پوجتے ہیں تو یہ انصاب ہے، بہت سے پتھر کھڑا کر لیتے ہیں، گھر میں پتھر گاڑ لیتے ہیں، اسے پوجتے رہتے ہیں، تو یہ انصاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی شیطانی کام ہے اور گندا کام ہے، گھنونا کام ہے۔ اللہ نے ذرا سی بھی اگر کسی کو عقل دی ہے تو یہ چاروں کام جو یہاں بیان کیے گئے ہیں، چاروں چیزیں جو بیان کیے گئے ہیں، اگر کسی میں ذرا سی بھی صحیح عقل ہو اور اس صحیح عقل کا وہ صحیح استعمال کرے تو ہر آدمی یہی فیصلہ کرے گا کہ واقعی یہ تو نفرت کی چیزیں، گھنونی چیزیں ہیں۔ شراب نفرت کی چیز۔ علماء نے لکھا ہے کہ شراب کے ساتھ بت پرستی کو ذکر کیا، اس سے اشارہ اللہ تعالیٰ اس طرف فرما رہے ہیں، اور قرآن سے اشارہ اس طرف مل رہا ہے کہ شراب پینا، نشہ کرنا یہ بہت خطرناک جرم ہے۔ اتنا خطرناک جرم ہے جیسے بت پرستی جرم ہے، جیسے بت پرستی جرم ہے۔ ایک روایت میں تو ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، الشارب کعابد الوثن، شراب پینے والا ایسا ہے جیسے بت کی پوجا کرنے والا۔ ایک روایت میں ہے کعابد اللات والعزى، شراب پینے والا ایسا ہے جیسے لات اور عزا، یہ دو بت تھے زمانہ جاہلیت میں، دو بت تھے، جیسے ان کی عبادت کرنے والا، ان کی پوجا کرنے والا۔ شراب پینے والا، نشہ کرنے والا ایسا ہے جیسے بت پرستی کر رہا ہے۔ جتنا بڑا جرم بت پرستی ہے تو اتنا ہی بڑا جرم گویا یہ بھی ہے، شراب پینا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں شراب پینے پر۔ اس کے دنیاوی نقصان بھی آپ نے بتلائے ہیں، اخروی نقصان بھی بتلایا ہے۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب میں کئی روایتیں شراب کی وعید سے متعلق ذکر فرمائی ہے۔ شرابی کو، نشہ کرنے والے کو آخرت کے اندر کیا سزا ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کا جو عادی ہے اور اسی عادت پر مر جاتا ہے تو اسے قیامت کے دن یہ سزا دی جائے گی کہ زناکار، فاحشہ، بدکار عورتیں جو ہوتی ہیں ان کی شرمگاہوں سے خون اور پیپ نکلے گا، تو خون اور پیپ ان شرابیوں کو، نشہ کرنے والوں کو پلایا جائے گا۔ یہ آخرت کی سزا۔ اب اندازہ لگائیے، جو یہاں شراب پی رہے ہیں اس سے توبہ نہیں کر رہے اور اسی پر موت ہو رہی ہے اسی حالت میں۔ اور اس کا نقصان بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث ہے۔ شراب ام الخبائث ہے۔ اور آپ نے سمجھایا کہ دیکھو شراب ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ کیسے ہے؟ تمام برائیوں کی جڑ اس طرح ہے، آپ نے ایک واقعہ سنا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا، بڑا عبادت گزار، بڑا عابد زاہد تھا۔ ایک عورت کو اس عابد سے عشق ہو گیا اور اس عورت نے اس کو اپنی جال میں پھنسانے کے لیے ایک چال یہ چلی کہ اس عابد کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور ایک آدمی کو بھیجا، اس سے کہلوایا کہ جاؤ اس عابد کو بلا کر لاؤ اور یہ کہو کہ ایک کام ہے، شہادت گواہی دینی ہے، اس کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ عابد صاحب چلے گئے اس عورت کے گھر۔ جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اندر پہنچے، ایک بنی تنی خاتون بیٹھی ہے، بناؤ سنگار کیے ہوئے، اور ایک نوجوان بچہ ہے وہاں پر، ایک لڑکا ہے اور ایک شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ اور اس عورت نے یہ چیلنج کیا اس عابد سے، کہا کہ دیکھ میں نے شہادت وحادت کے لیے نہیں بلایا تمہیں،
میں نے تو تمہیں اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اور سن، یہ 3 کام ہیں تجھے اختیار ہے، ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام کر، یا تو شراب کا پیالہ پی لے، یا اس لڑکے کو قتل کر دے، یا پھر بدکاری کر لے۔ اگر تو ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام نہیں کرے گا، ان ابیتا فصحت بک وفضحتک، اگر تو انکار کرے گا اور ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام نہیں کرے گا تو میں چلاؤں گی اور تجھے رسوا اور ذلیل کر دوں گی۔ اب وہ بیچارہ عابد بڑا پریشان ہوا، اور اس نے پریشان ہو کر اپنی عقل استعمال کی اور سوچا کہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے اور زناکاری بہت بڑی خطرناک چیز ہے، تو یہ شراب کا پیالہ ہے، یہ پی لوں، معافی طلب ہے، توبہ کر لوں گا۔ چنانچہ شراب پی، عقل زائل ہو گئی۔ اس کے بعد زناکاری بھی کی اور اس نوجوان لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو، یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور ایک روایت میں خنزیر کا گوشت بھی ملتا ہے، ایک واقعے میں کہ خنزیر کا گوشت بھی رکھا ہوا تھا، 4 چیزیں تھیں، خنزیر کا گوشت بھی کھا لیا۔ تو شراب یہ اتنی خطرناک چیز ہے، ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ابن ماجہ شریف میں ایک روایت ہے، عجیب غریب انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 باتوں کی وصیت فرمائی، 3 باتوں کی۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے خلیل، میرے جگری دوست اور خلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی۔ پہلی بات تو یہ، اللہ تشرک باللہ وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، ابو الدرداء، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور چاہے تمہیں جلا دیا جائے۔ یہ جملہ آج ہر مومن کو یاد ہونا چاہیے، ہر دن صبح ہی اس کو زبان پر لائے، دل میں لائے اور دل و دماغ میں اتار کر اس جملے کو پھر باہر قدم رکھے۔ شرک کی ہوا نہیں بلکہ آندھی چل رہی ہے، ارتداد کا ایک طوفان ہے، خود بھی اس کو ذہن میں رکھے، اپنے گھر میں بھی سنائے، اپنی بیٹیوں کو سنائے، بیٹوں کو سنائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنائے، ان کو یاد کرائے، لا تشرک باللہ وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، بیٹے اللہ نے کہ نبی نے فرمایا ہے شرک نہ کرنا، چاہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، چاہے جلا دیے جاؤ۔ ہر ایمان والے کی سوچ، فکر، یقین، جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا چاہے سب کچھ لٹ جائے، مال لوٹے، اولاد لوٹے، گھر بار لوٹے، سب کچھ لٹ جائے، لیکن ایمان محفوظ رہے، ایمان باقی رہے۔ ایمان کا ہم ہرگز سودا کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے تیار گئے، جلنے کے لیے تیار گئے، لیکن ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں بھی اس کا ذکر ہے، ہم موبائلوں پر جے شری رام اور یہ اس طرح کی چیزیں چلا کر رکھتے ہیں، تو جو 2-3 سال کا بچہ ہے اسے کیا پتا، وہ یہی کہتا ہے۔ میں نے خود سنا ایک بچی کے منہ سے، تو 2.5-3 سال کی بچی جے شری رام، جے شری رام، بتائیے، یہ تو انتہائی خطرناک چیز ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کے دل میں ایمان کی محبت، ایمان کی عظمت ڈالیں اور اپنے بچوں کے دل میں شرک کی مذمت، اس کی برائی بیان کریں، اور بچوں کو پڑھائیں بھی ایسے اسکولوں میں کہ جہاں پر ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے، وہاں ان سے کوئی شرکیہ کام نہ کرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جب صحیح ایسے ہمارے اسکول ہیں اور قائم کرنے چاہیے، جو اس طرح کے اسکول چل رہے ہیں ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے، جہاں ہمارا ایمان بھی محفوظ رہ رہا ہے، ہمارے بچوں کو دینی تعلیم بھی مل رہی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی عمدہ مل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ نہیں دیتے۔ اولاً تو کوئی کھولتا نہیں اسکول اس طرح کے، اگر کوئی کھولتا بھی ہے تو ہم اس کی برائیاں کرنے لگتے ہیں، غیروں کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔
کوئی ڈاکٹر ہے اپنا، اولن تو کوئی بنتا نہیں مسلم ڈاکٹر نہیں بنے ہیں تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے. ہمیں ساتھ دینا چاہیے، ہمیں ساتھ دینا چاہیے، جبھی جا کر کچھ ہمارے بچوں کا، ہماری نسلوں کا آگے ایمان محفوظ رہ پائے گا. تو ایک بات تو یہ فرمائی، لا تشرک باللہ وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، بار بار اس کو ذہن میں رکھے کہ چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ، جلا دیے جاؤ، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ ظلم عظیم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. اور دوسری چیز ارشاد فرمائی، ولا تشرب الخمر، شراب نہ پینا، فإنها مفتاح كل شر، یہ ہر برائی کی چابی ہے، ہر برائی کی کنجی ہے. جب شراب پی لیتا ہے تو پھر کوئی بھی برائی آدمی کر سکتا ہے. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها فقد برئت منه الذمہ، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا. جو آدمی فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے. تو یہ تین باتیں ارشاد فرمائے، شرک نہ کرنا، فرض نماز نہ چھوڑنا جان بوجھ کر، اور شراب نہ پینا، اور ہر ایک کا نقصان بھی بتلایا. تو اس آیت شریفہ میں بھی ان چار چیزوں سے منع فرمایا، اور فرمایا رجس من عمل الشیطان، کہ یہ چاروں کام گندگی ہے، گھناؤنی چیزیں ہیں، شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، تم ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور نجات پا جاؤ. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. اس آیت شریفہ میں شراب اور جوے کے دو نقصان بتلائے ہیں، ایک دنیاوی نقصان اور ایک اخروی نقصان. دنیاوی نقصان تو یہ ہے شراب اور جوے کا کہ آپس میں عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، آپس میں بغض و نفرت پیدا ہوتا ہے. اور کیسے بغض و نفرت پیدا ہوتا ہے؟ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو شراب پینے سے عقل زائل ہو جاتی ہے. اب وہ بیوی کے ساتھ بھی لڑتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی لڑتا ہے، بچیوں کے ساتھ بھی لڑتا ہے، محلے والوں کے ساتھ بھی لڑتا ہے. اب اسے کوئی تمیز نہیں رہتی کسے کیا کہنا ہے، جسے چاہے گالی دے دی. تو ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کے کام کرے گا تو پھر بغض و نفرت ہی پیدا ہوگی، دشمنی پیدا ہوگی. جوئے سے دشمنی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جوئے سے دشمنی اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ جب مال ایک کے پاس چلا گیا سارا، تو جس کا مال گیا ہے، جو مغلوب ہو گیا، جو ہار گیا، تو جیتنے والا اس کی نظر میں دشمن بن جائے گا. اس سے اس کو نفرت ہوگی، اس پر اس کو غصہ آئے گا، اس کے گھر والوں کو غصہ آئے گا، اس کی نسل کو غصہ آئے گا. اس طرح. اور دوسرا نقصان اخروی بیان فرمایا، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، کہ یہ چیز تم کو اللہ کے ذکر سے روکتی ہے اور نماز سے روکتی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ نے کسی شرابی کو نہیں دیکھا ہوگا اللہ کا ذکر کرتا ہوا. شرابی شراب پی کر مسجد میں نہیں آتا. جوا کھیل رہا ہے تو کون اللہ کا ذکر کرے گا، کون نماز پڑھنے آئے گا؟ یہ جوا اور شراب دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے. اور اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی چیز ہے نماز. اللہ کو یاد کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز نماز ہے. تو انسان ان چیزوں میں لگ کر نماز سے غافل ہو جاتا ہے. یہ حقیقت میں اخروی نقصان کے ساتھ ساتھ دنیاوی نقصان بھی ہے کہ جب آدمی شراب میں پڑا رہے گا، جوئے میں پڑا رہے گا، ہر وقت مال کے لالچ میں رہے گا، تو پھر اس کو ذہنی سکون نہیں ملنے گا. پھر وہ نور اس کو نماز کا، اللہ کے ذکر کا حاصل نہیں ہوگا، اس طرف وہ نہیں پڑھے گا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ ہم نے تمہیں دنیاوی نقصان بھی ان چیزوں کا بتلا دیا ہے، اخروی نقصان بھی بتلا دیا ہے، تو کیا اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوهُ، خیر تمہارے لیے اس میں ہے کہ اللہ کی بات مانو اور رسول اللہ کی بات مانو.
اللہ کا حکم مان لو، رسول اللہ کا حکم مان لو، وَاحْذَرُوا، اور جو برائی بیان کی گئی ہیں ان سے بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کا کام تو سمجھانا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر سمجھانے والا سمجھا رہا ہے لیکن سمجھنے والے نہیں سمجھ رہے، سننے والے عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اس سے کیا سنانے والے کا، بیان کرنے والے کا، نصیحت کرنے والے کا کوئی نقصان ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر سمجھانے کے بعد بھی تم نہ مانو اور تم اعراض کرو گے، منہ موڑو گے، تو یاد رکھو ہمارے رسول کی ذمہ داری پہنچانا ہے، ان کو اس پہنچانے کا فائدہ حاصل ہوگا، تم فائدہ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ، اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبط به الاولون والآخرون، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ، ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولائے کریم اپنی رحمت سے ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ یا اللہ، اس وقت تک کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، اس وقت تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ یا اللہ، یہ جتنے شیطانی کام یا اللہ آج ہم نے پڑھے ہیں، سنے ہیں، یا اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، نشے سے نفرت پیدا فرما۔ یا اللہ، جوئے سے نفرت پیدا فرما، بت پرستی اور شرک سے یا اللہ گھن اور نفرت پیدا فرما۔ یا اللہ، بت پرستی اور شرک سے اللہ نفرت پیدا فرما۔ یا اللہ، ارتداد سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی اور کمال پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمارے رگ رگ کے اندر ایمان کی نورانیت پیدا فرما، طاعات کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، طاعات کی محبت نصیب فرما، اپنی رضا اور خوشنودی دائمی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں عافیت نصیب فرما، ایمانی عافیت نصیب فرما، روحانی عافیت نصیب فرما، جسمانی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرما، تمام بیماریوں سے حفاظت فرما۔ جو بیماریاں ہمیں لگ گئی ہیں یا اللہ انہیں بھی ختم فرما دے۔ یا اللہ، ہماری جسمانی بیماریوں کو بھی ختم فرما دے، روحانی بیماریوں کو بھی ختم فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات و فلاح کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، آنے والوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، سب کو اپنی شان بہترین بدلہ عنایت فرما، اپنی یا اللہ سب کے ضروریات کو غیب سے پورا فرما، پریشانیوں و الجھنوں کو دور فرما۔ یا اللہ، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ مولائے کریم، ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے۔ یا اللہ، جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے خیر وہ سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔